جب زمین وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ اذا زلزلت الارض زلزالها، تو ساری زمین توڑ پھوڑ ہوگی، لیکن جہاں جہاں مسجدیں ہیں وہ زمین ایسے اوپر اٹھ جائے گی۔ اب کینیڈا کتنی دور ہے، اور کینیڈا کا جو نارتھ ہے وہ کتنی دور ہے، وہاں وہ کالے ہمارا مسجد بنی ہوئی ہے، ایسے وہ زمینیں اکھڑیں گی، ایسے 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 ایسے، اور وہ فلائنگ شروع کریں گی، اور وہ اڑتی 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 مکہ پہنچیں گی۔ تو جب یہ سارے دنیا کی زمینیں، مسجدیں کی زمین مکہ پہنچے گی، تو پھر بیت اللہ کی جو مسجد ہے جتنی بھی بڑی ہو جائے، اس سے بھی شاید بڑی ہو جائے، وہ ساری ایسے اکھڑ جائے گی، اور وہ ساری مسجدیں اس کے ساتھ ایسے گیٹ ٹوگیدر ہو جائیں گی، پھر وہ وہاں سے فلائنگ کریں گی اور مسجد نبوی پہنچیں گی۔ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اور بیت اللہ کا بھی کہ وہ جگہ ہوگی، بیت اللہ تو کوئی نہیں ہوگا، وہ جگہ جب یہاں وہ مسجدیں پہنچیں گی تو بیت اللہ کی جو جگہ ہے وہ کہے گی السلام علیک یا رسول اللہ۔ وہاں تو کسی چیز کا نشان نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی قبر بھی مٹا دے گا، لیکن نشان تو ہوگا، کہے گا السلام علیک یا رسول اللہ۔ پھر مسجد نبوی بھی اکھڑ جائے گی، اور پھر یہ ٹریول کریں گے مسجد اقصیٰ کی طرف۔ آسمان کا جو دروازہ ہے وہ مسجد اقصیٰ کے اوپر ہے، دیکھنا اپنے نبی کو مکہ سے نہیں اوپر لے گیا اللہ تعالیٰ۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات سننے کے لیے ہمارا چینل پاتھ ٹو مدنی کو سبسکرائب کریں۔ مولانا صاحب کا اگر یہ بیان آپ کو اچھا لگے تو لائک ضرور کریں، اس بیان کو آگے شیئر ضرور کریں۔ نیکی کی بات کو آگے شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے، اور گھنٹی والے بٹن کو آپ لازمی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے، اور کمنٹ میں ہمیں یہ لازمی بتائیں کہ آپ کو مولانا صاحب کا یہ بیان کیسا لگا۔ جزاک اللہ خیر۔ نماز پڑھ رہا تھا تو سامنے یہ سارا منظر تھا، اب 2 دن سے، تو مجھے ابھی اچانک یاد آیا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس جگہ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ان اول بیتا وضع للناس للذی ببکہ، سب سے پہلا گھر جو اللہ نے دنیا میں بنایا وہ بیت اللہ کو بنایا فرشتوں کے ذریعے سے۔ یہ 4 پہاڑ ہیں جو اب بلڈنگوں میں چھپ گئے ہیں، ان کے اندر ایک گہری جگہ ہے، وہاں ایک ٹیلا سا ہے جو اس کی اصل پوزیشن ہے، وہاں اللہ نے فرشتوں سے یہ بنوایا۔ پھر طوفان نوح میں یہ تباہ ہو گیا سارا، تو پھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے بنوایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آباد کرنے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے بیت اللہ کو بنایا، اور پہلے مکہ کی زمین بچھائی، پھر مدینہ کی، پھر بیت المقدس کی۔ ان میں تھوڑے تھوڑے سالوں کا فرق ہے، اور بکہ ایک دفعہ آتا ہے، مکہ کئی دفعہ آتا ہے۔
بکا کہتے ہیں گردن توڑنے کو، کہ اتنا مشکل سفر تھا ادھر کہ گردنیں ٹوٹ جاتی تھیں، ہلاکتیں ہو جاتی تھیں، نہ پانی، نہ راستہ، نہ سایہ، نہ کوئی کھانے پینے کا سامان، اس لیے وہ وضع للناس ببکہ، جب آباد ہو گیا تو مکہ با کو میم سے تبدیل کر دیا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ اس کائنات کو ختم کرے گا تو پہلے بیت اللہ کو اٹھائے گا۔ اتنا بڑا سسٹم، اور آہستہ 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 مسلمان سارے ختم ہو جائیں۔ ایک رات آئے گی قیامت کے قریب جو 3 راتوں کے برابر ہوگی، تو لوگ پریشان ہو جائیں گے، بچے عورتیں چیخنے لگیں گی کہ سورج کدھر ہے، سورج کدھر ہے۔ تو 3 راتوں کے یعنی 12 یا 36 گھنٹے کے بعد سورج مغرب سے نکلے گا اور سرخ پیلا تھوڑا سا اوپر جائے گا اور پھر غروب ہو جائے گا۔ تو شیطان ایک دم سجدے میں گرے گا، کہے گا یا اللہ آج جس کو بھی تو کہتا ہے میں سجدہ کرنے کو تیار ہوں۔ تو اس کے چیلے پوچھیں گے کہ استاد جی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہیں گے یہ میرے مرنے کا سب سے پہلا سائن آ گیا ہے۔ لیکن اس وقت توبہ بند ہو جائے گی، جو کفر پر ہے وہ اسلام اس کا قبول نہیں، اور جو توبہ کرنا چاہے اس کی توبہ قبول نہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد سورج مشرق سے نکلنا شروع ہو جائے گا۔ اس واقعے کے کچھ عرصے کے بعد صفا پہاڑ جہاں ہم سعی کرتے ہیں، حالانکہ وہ چھپ چکا ہے، تو یہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ ایتھوپیا، جس کو عربی میں حبشہ کہتے ہیں، حبشہ کا ایک کالا آدمی پتلی پنڈلیوں اور ٹیڑھی پنڈلیوں والا، کیا میرے نبی کی نظر ہے، وہ بیت اللہ کا ایک ایک پتھر توڑ کے گرا رہا ہے۔ پہلے یہ ہوگا، جب بیت اللہ ٹوٹے گا تو پھر یہ اتنے بڑے بڑے ٹاور کون اور کیسے توڑے گا، یہ تو اللہ کو پتہ ہے، لیکن انہوں نے فلیٹ ہو جانا ہے۔ یہاں کتے پیشاب کریں گے، میرے نبی نے فرمایا مدینہ انسانوں سے خالی ہو جائے گا، مکہ انسانوں سے خالی ہو جائے گا۔ گزرنے والے قافلے کہیں گے یار لگتا ہے یہاں کبھی آبادی ہوگی۔ ابھی آپ اس آبادی کو دیکھیں، پھر حجم آبادی کو دیکھیں، اور پھر آپ میری بات کا تصور کریں تو آپ کہیں گے یہ تو ایسے ہی مولانا صاحب بات کر رہے ہیں، اور میں اللہ کے نبی کی آپ کو سنا رہا ہوں کہ گزرنے والے لوگ کہیں گے یار لگتا ہے یہاں کبھی کوئی لوگ رہتے ہوں گے، لوگ رہتے ہوں گے۔ تو جب بیت اللہ کو توڑا جائے گا تو ان بلڈنگوں کو اللہ کسی زلزلے سے توڑ دے، یا اس وقت کوئی ٹیکنالوجی ایسی ہو کہ وہ ان سب کو ایسے فلیٹ کر دیں، تو صفا پہاڑ ننگا ہو جائے گا۔ پھر ایک دن صفا پہاڑ پھٹے گا، اس میں سے ایک جانور نکلے گا جو سارے اہل ایمان کے ماتھے کو ٹچ کرے گا، ایسے ایسے، صرف اہل ایمان، کافر نہیں۔ تو اس کے 1 ہفتے کے اندر سب اہل ایمان مر جائیں گے اور صرف کافر رہ جائیں گے، جانوروں کی طرح۔ یتہارجون تہارج البہائم، وہ سڑکوں پہ اس طرح
فحاشی کریں گے جیسے جانور فحاشی کرتے ہیں، تو پھر اللہ اس سارے نظام کو زیرو کر دے گا۔ آپ کو حیرت نہیں ہو رہی؟ اتنا بڑا سسٹم یار کا ایک پتھر نہیں ہے۔ کون سی طاقتیں آئیں گی جو سب کو فنا کر دیں گی؟ قیامت جب تک ایک آدمی کلمہ پڑھنے والا موجود ہے قیامت نہیں آئے گی، بلکہ کلمہ بھی نہیں، اپنے کا اللہ کہنے والا جب تک ایک بھی موجود ہوگا قیامت نہیں آئے گی۔ جب وہ بھی مر جائے گا پھر اللہ جب چاہے گا وہ اس دن کو لائے گا۔ اور جب زمین وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، تو ساری زمین توڑ پھوڑ ہوگی، لیکن جہاں جہاں مسجدیں ہیں وہ زمین ایسے اوپر اٹھ جائے گی۔ اب کینیڈا کتنی دور ہے، اور کینیڈا کا جو نارتھ ہے وہ کتنی دور ہے، وہاں وہ کالے ہمارا مسجد بنی ہوئی ہے، ایسے وہ زمینیں اکھڑیں گی، ایسے 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 ایسے، اور وہ فلائنگ شروع کریں گی، اور وہ اڑتی 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 مکہ پہنچیں گی۔ تو جب یہ سارے دنیا کی زمینیں مسجدیں کی زمین مکہ پہنچے گی تو پھر بیت اللہ کی جو مسجد ہے جتنی بھی بڑی ہو جائے، اس سے بھی شاید بڑی ہو جائے، وہ ساری ایسے اکھڑ جائے گی، اور وہ ساری مسجدیں اس کے ساتھ ایسے گیٹ ٹوگیدر ہو جائیں گی۔ پھر وہ وہاں سے فلائنگ کریں گی اور مسجد نبوی پہنچیں گی۔ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اور بیت اللہ کا بھی کہ وہ جگہ ہوگی، بیت اللہ تو کوئی نہیں ہوگا۔ وہ جگہ جب یہاں وہ مسجدیں پہنچیں گی تو بیت اللہ کی جو جگہ ہے وہ کہے گی السلام علیک یا رسول اللہ۔ وہاں تو کسی چیز کا نشان نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی قبر بھی مٹا دے گا، لیکن نشان تو ہوگا، کہے گا السلام علیک یا رسول اللہ۔ پھر مسجد نبوی بھی اکھڑ جائے گی، اور پھر یہ ٹریول کریں گے مسجد اقصیٰ کی طرف۔ آسمان کا جو دروازہ ہے وہ مسجد اقصیٰ کے اوپر ہے۔ دیکھو نا، اپنے نبی کو مکہ سے نہیں اوپر لے گئے اللہ تعالیٰ، مسجد اقصیٰ لے گئے، وہاں سے پھر اوپر لے گئے۔ تو پھر یہ ساری مسجدیں، بیت اللہ، مسجد نبوی، باقی مسجدیں مسجد اقصیٰ پہنچیں گی جو اس وقت فلسطین میں ہے، پھر وہ اکھڑے گی، پھر ان سب کو اٹھا کر اللہ جنت میں ڈال دے گا، اور باقی سمندروں میں آگ لگ جائے گی۔ پھر کتنے سمندر ہیں، ان میں جب آگ لگے گی تو وہ کیا منظر ہوگا۔ جو پیسیفک اوشن ہے وہ 14,000 کلومیٹر لمبا ہے، اور فلپائن کے پاس 11 کلومیٹر گہرا ہے۔ دنیا میں 71% سمندر کا پانی ہے، اور 29 خشک زمین ہے۔ جب اس میں آگ لگے گی تو اس کے شعلے کہاں تک جائیں گے، اور اور انسان اتنا سخت جان ہوگا کہ یہ سارے منظر دیکھے گا، موت نہیں آئے گی۔ ان کو اللہ چاہتے تو پہلے جھٹکے میں موت دے دیتا، ان کو وہ عذاب دکھائے گا اللہ تعالیٰ سارا۔
اذا الشمس کورت، سورج سیاہ ہو رہا ہے، وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ، ستارے بے نور ہو رہے ہیں، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ ہلنا شروع ہو گئے ہیں، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جانور بے قابو ہو کے بھاگ رہے ہیں، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جنگل کے جانور بھاگ کے لوگوں کی طرف آ رہے ہیں، تو اذا السماء انفطرت، جب آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، ستارے ساڑے ٹوٹ کے جھڑ کے ایسے مٹی ہو کے گر پڑیں گے۔ کتنی گلیکسیز ہیں۔ ایک ڈاکٹر نے میرا کیا تھا اپینڈکس کا آپریشن، ڈاکٹر صادق نام تھا اس کا، بہت نیک نمازی تھے، تو بلال مسجد فیصل آباد میں نماز پڑھا کرتے تھے، میں وہاں تبلیغی مرکز جاتا تھا، وہ میرے بیان بھی سنتے تھے۔ تو ایک دن راستے میں مل گئے، مولوی صاحب ایڈی وڈی جنت کتھے تسی لئی پھر دے ہو، ایڈا لمبا تے ایڈا چوڑا تے ایڈیاں ہوراں، یہ کتھے؟ میں کہا تنوں ہونے سمجھا دینا، میں کہ آسمان سے نیچے جو کچھ ہے اس کو اللہ نے دنیا کہا ہے، حقیر چیز، چھوٹی سی چیز، اور اس میں کوئی 10 کھرب گلیکسیز دیکھی گئی ہیں، اس سے زیادہ ہیں، 10 ٹریلین تو دیکھی ہیں، باقی اس سے زیادہ ہیں۔ جو جس گلیکسی میں ہم رہتے ہیں، ہمارا جو سولر سسٹم ہے، وہ 17 گلیکسیز کا مجموعہ ہے، 17، صرف 17۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ 17 گلیکسیز کو یہاں سے یہاں تک پار کرنے کے لیے 20 ارب لائٹ ایئر چاہیے، صرف 17، اور 10 ٹریلین دیکھی ہیں، یہ نہیں کہ وہ آخری ہے، بے شمار اس سے زیادہ ہیں۔ کی خیال ہے جنت سمجھ آئی؟ ان سمجھ آ گئی، سمجھ آ گئی۔ تو بچوں یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ گزرگاہ ہے۔ جب اللہ اس مقدس جگہ کو ہلا کے رکھ دے گا اور بیت اللہ کا نام و نشان مٹا دے گا، اور کالے پتھر ہوں گے، جو مکہ کے کالے پہاڑ ہوں گے، زمزم کا کنواں بھی گیا، وہ سب کچھ گیا، تو یہ سفر ہے وہ فنا کی طرف گیا۔ بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، آسمان کو ہم نے بنایا ہے اور ہم اس کو پھیلا رہے ہیں، موسعون اس میں فاعل ہے، پھیلا دیا ہے نہیں، پھیلائے جا رہے ہیں، پھیلائے جا رہے ہیں، پھیلائے جا رہے ہیں۔ تو ایک ایتھیسٹ کا طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے یہ شروع سے ہے، ہمیشہ رہے گی، اور باقی جو سائنسدان ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، یہ ایک دن ختم ہو جائے گی، چونکہ یہ پھیلتی جا رہی، پھیلتی جا رہی، پھیلتی جا رہی، ایک دن اس کا پٹاخہ نکل جائے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا یہ سائنس نہیں بتاتی، وہ پھر ہمیں اللہ کا رسول بتاتا ہے، اللہ کا محبوب بتاتا ہے کہ ہم نے اس کو ختم کر دینا ہے۔ تو جب موت ہمارے پیچھے ہے تو ہم آزاد نہیں ہیں، اللہ نے ہمیں پابند کیا ہے، لیکن اوپر سوٹی لے کے نہیں کھڑا ہوا کہ غلط کرو گے تو ٹھا، میں کہا میں دیکھ رہا ہوں۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ مَا يُوَسْوِسُ بِهِ صَدْرُهُ، جو تم دل میں سوچتے ہو نا، ہم وہ بھی جانتے ہیں۔ اور 7 ارب انسان ہیں، ہر انسان 7 ارب سوچیں لے کے بیٹھا ہوا ہے، اور کیا میرا اللہ جو کہتا میں تم تو بولے بھی نہیں ہو کہ میں جانتا ہوں، یا اللہ کیسے؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تمہاری شاہ رگ سے زیادہ ہم قریب ہیں۔
وَلَقَدْ نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، جو تیرے اندر ایک پورا بیان چل رہا ہے خیالات کا، جانتے ہیں، اور تمہاری شارخ سے زیادہ قریب ہے۔ تو بیٹا زندگی یہ ضائع کرنے کی چیز نہیں ہے، لیکن یہ کرنسی ہے۔ کرنسی پیسہ نہیں ہوتا ہے کہ دھوکہ، یہودیوں نے دھوکہ دیا، سونا چاندی سارا قابو کر لیا، ہمیں کاغذ پکڑا دیے۔ تو اس کے لیے بٹوے، اس کے لیے بینک، اس کے لیے ایک لاکر، اور اس کے لیے کتنے حفاظتی سسٹم۔ تو جو چیز ساتھ جانے والی ہے وہ تو میرے نبی کی بتائی ہوئی زندگی ہے۔ تو آج میں ایسی بیٹھا تھا تو مجھے سورہ حج کی آخری آیت میں ایک پورا جامع پروگرام اللہ نے سمجھایا کہ سورہ حج کا ایک چھوٹا سا پورشن ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ ایک جملہ 6000 سے اوپر آیات ہے، اور یہ ایک آیت ہے، اور اس کو ایسے اللہ نے سمیٹ کے آگے رکھ دیا۔ اے ایمان والو، تمہیں بریف کر دوں، رکوع کرو۔ سب سے پہلے نماز کو ذکر کیا، اور نماز کو اتنے کس طرح ذکر کیا، رکوع کو الگ، سجدے کو الگ۔ کتنی عظمت ہے اس عمل کی اللہ کی بارگاہ میں، اور کتنی سستی ہے اس عمل کے بارے میں۔ ارکعوا، اس میں ایک تو نماز ہے رکوع، اور دوسرا ہے اللہ کے آگے جھک جاؤ۔ جیسے جابین ہوتا ہے تو باس کے آگے جھکتا ہے، پھر جاب باقی رہتی ہے نا، ورنہ تو ایڈوانس کنٹری میں بھی ہو تو کہیں گے جاؤ فارغ۔ ارکعوا، اچھا، اور پھر سٹیپ وائز ہے، سبحان اللہ، ایک دم اوپر نہیں، نیچے سے شروع کے ارکعوا۔ ظاہری شکل بھی ہے اتنا ہو جاؤ، ٹھیک ہے، اس پہ آ گیا واسجدوا، اب پورے میرے سامنے جھک جاؤ۔ اس سے اگلا سٹیپ، اب پورے میرے سامنے جھک جاؤ۔ تو نماز سے ایک ہمیں شکل عطا فرمائی، اور پھر رکوع اور سجدے میں دوسرا پیغام ہے کہ آگے اللہ کے جھک جاؤ۔ یس باس، یس باس والے تو ترقی کرتے ہیں، تو ہم بھی تو سب نوکر ہیں، جابین ہیں، تو اللہ کے سامنے یس باس کرتے جاؤ، کرتے جاؤ، کرتے جاؤ۔ پھر تیسرا سٹیپ اللہ نے بیان کیا، سبحان اللہ۔ اچھا بھی ابھی آپ پریپ میں ہیں، آپ KG میں ہیں، ورکعوا واسجدوا، اب آپ بڑی کلاسز میں چلے گئے ہیں، واعبدوا ربکم۔ اب نماز سے پہلے ذکر ہو گئی ہے، اور نماز سب سے بڑی عبادت ہے، تو پھر واعبدوا ربکم کا کیا مطلب ہے کہ جتنی کام میں نے تمہیں کرنے کو کہے ہیں وہ سب بندگی ہیں، اور جتنوں سے روکا ہے وہ سب عبادت ہیں۔ لہذا اب اس کے اوپر اپنے آپ کو سٹینڈ لو، واعبدوا ربکم، کہ اپنے رب کی مرضی، یہ اس کی چاہت ہے، کرنا ہے، یہ اس کو ناپسند ہے، چھوڑنا ہے۔ جیسے وہ انہوں نے کہا تھا، جی حضور میں بینگن کا غلام نہیں ہوں، میں تو آپ کا نوکر ہوں۔ تو واعبدوا ربکم، یعنی مجھے اتنا مزہ آ رہا ہے کہ اللہ نے کیسی پہلی جماعت، دوسری جماعت، تیسری جماعت میں ایسے انگلی پکڑ کے اللہ ہمیں چلا کے لا رہا ہے۔ تیسرے نمبر پر آ کر کہا کہ جو کچھ میں کہتا ہوں
وہ سارے کا سارا کرو، اور جس سے روکتا ہوں اس کو چھوڑو. یہ مطلب ہے وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ. ورنہ تو سب سے بڑی عبادت تو نماز ہے. نماز سے اوپر رہے ہیں. نماز تو 5 وقت کا کام ہے. اب 24 گھنٹے میں اللہ کہہ رہا ہے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، تو کہو وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ. تو اپنے رب کے بندے بن جاؤ، غلام بن جاؤ. پھر آگے ایک اور بڑا خوبصورت بات کہی. یہ تو ہو گیا تمہاری ذات تک، لیکن میری خلقت تو بھری پڑی ہے انسانوں سے، تو وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اوروں کے لیے خیر بنو، خدمت کرو، حالات پوچھو، ان کے کام آؤ، ان کی مشکل میں کام آؤ، ان کے دکھ درد میں کام آؤ، ان کی خوشی میں شریک ہو، غمی میں شریک ہو. وَافْعَلُوا الْخَيْرَ سے یہاں مراد خیر تو ساری پیچھے آ گئی، نماز آ گئی، بندگی آ گئی. اب خیر کیا ہے؟ اب خیر ہے لوگوں کی خدمت کرو، ان کی مشکل میں ان کے کام آؤ. حضرت مدنی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کبھی تہجد چھوٹی آپ کی زندگی میں؟ کہنے کہ زندگی میں ایک دفعہ چھوٹی ہے، پوری زندگی میں ایک دفعہ. 83-84 سال کی عمر میں فوت ہوئے. کہنے کہ وہ کیسے؟ کہ میں سلہٹ گیا ہوا تھا، تو تہجد میں اٹھا تو دروازے کے سامنے ایک آدمی سویا ہوا تھا، تو مجھے اس کو کراس کر کے جانا تھا. تو مجھے خطرہ ہوا کہ اگر میں اس کے اوپر سے گزرا تو یہ اٹھ نہ جائے، تو میں واپس آ کے بستر پہ لیٹ گیا. میں نے تہجد نہیں پڑھی. کہ بس زندگی میں ایک دفعہ تہجد میری قضا ہوئی. وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، یہ خیر سمجھا رہا ہوں کہ لوگوں کی بھلائی کو اپنا دین بنا لو. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. آج ہی میں یہ اس آیت کو سوچ رہا تھا تو مجھے اپنی فاؤنڈیشن کا خیال آیا کہ اللہ نے ہم پہ کتنا کرم کیا کہ ہمیں اپنے بندوں کی خدمت کے لیے اللہ نے ہاتھ پکڑ کے چلا دیا، اور کہاں کہاں تک اللہ پاک ہمیں اس کے لیے ذریعہ بنا رہا ہے. یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے. پھر دوسری تسلی دی، ما جعل علیکم فی الدین من حرج. دیکھنے میں یہ مشکل کام ہے، لیکن جو کام انسانی نیچر میں ہو وہ مشکل ہو کے بھی آسان ہوتا ہے. جو چیز فطرت میں ہوتی ہے وہ مشکل ہو کر بھی آسان ہوتی ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں سے کہہ دو تو آرام کر سو جا، ہم اس کو دوسرے کمرے میں سلا دیتے ہیں. تیار ہوگی وہ ساری مشقت نہیں میں نہیں کروں گی. یہ ہے ما جعل علیکم فی الدین من حرج. تو اللہ نے کہا یہ دین تمہاری فطرت میں ہے. بھوکے کو روٹی مانگنا مشکل ہوتا ہے، یہ پیسے کو پانی مانگنا کوئی مشکل ہوتا ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. تو اس لیے کہا اتنا بہت بڑا تسلی کا لفظ ہے، ما جعل علیکم فی الدین من حرج. میں نے اس میں مشکل ہے لیکن تمہاری نیچر میں ہے. اب پاکستان میں تو کمانا بہت آسان ہے، تمہارے ملکوں میں کمانا بڑا مشکل کام ہے، کوئی آسان نہیں ہے. تو سارے بھاگے پھر رہے ہیں، اس مشقت کو مشقت ہی نہیں سمجھتے ہیں. یہ ہے ما جعل علیکم فی الدین من حرج. ہم نے تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی. پھر ہمیں شاباش دی، هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا. میں نے تو شروع سے تمہارا نام رکھا ہے میری ماننے والے. مسلم کہتے ہیں جو سر جھکا دے مان لے. ہم نے تو شروع سے تمہارا نام مسلم رکھ دیا، یہاں بھی اور پچھلی کتابوں میں بھی. وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلِ. ہم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ ہیں جو میری مانیں گے. تو تاریخ کو ملائیں، ریشو نکالیں تو اس کے لحاظ سے پھر آپ کو نظر آئے گا
کہ اس امت کے جوہر جیسے ہیں کسی میں ایسے نہیں تھے. تو یہ اللہ نے بہت خوبصورت ایک پیکج ایسے کر کے نا ہمارے ہاتھ میں دے دیا سورہ حج کا. آج ہی ایسے مجھے اچانک آئے ہوں نا مدینے میں، تو مجھے وہ اس کے لحاظ سے یہ آیت ذہن میں آئی. تو لِيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، جو میں کہہ رہا ہوں میں نے تمہیں چنا ہے، جو میں کہہ رہا ہوں تم میری ماننے والے ہو، میرا نبی اس پہ گواہ ہے. اللہ کے نبی کی گواہی ڈال دی، اور گواہ بھگت جائے تو مقدمہ فیصلہ ہو جاتا ہے. وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم لوگوں کو جا کے گواہی دو کہ اللہ ایک ہے اور اس کی مان کے چلو. اور سبحان اللہ، پھر بات کہاں ختم کی؟ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. نماز سے شروع کی، نماز پہ آ کے اس کو آخری پیکنگ دی. اور وہاں زکوٰۃ کا ذکر نہیں، یہاں زکوٰۃ کا ذکر ہے کہ نماز اللہ سے جڑنے کا ذریعہ ہے اور زکوٰۃ لوگوں سے جڑنے کا ذریعہ ہے. تو اس وقت تک انسان کی زندگی مکمل ہو نہیں سکتی جب تک وہ اللہ اور اللہ کے بندوں سے پوری طرح جڑا ہوا نہ ہو. تو لہٰذا یہاں زکوٰۃ کو ذکر کیا. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اس میں آئیں گے، یہ موٹر وے نہیں ہے، یہ زگ زیگ روڈ ہے، لہٰذا اللہ کو پکڑے رکھنا. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، یا اللہ پھر کہا هُوَ مَوْلَاكُمْ، میں تمہارا والی ہوں. مولا جو ہر کام کا ذمہ لے لے اسے مولا کہتے ہیں. پھر کہا میرے جیسا کوئی ہے؟ نعم المولا، میرے جیسا کوئی ہے؟ نعم النصیر، کوئی میرے جیسا مدد کرنے والا ہے کوئی نظر آتا ہے؟ نعم المولا و نعم النصیر. تو چاروں طرف بیٹا اس کی رحمت کے نمونے بکھرے پڑے ہیں. نماز کو خوبصورت کر کے پڑھنے کی کوشش کرو. یہ جو آپ بھاگے بھاگے پڑھتے ہو نا نمازیں، میرا دل خراب ہوتا ہے. میں اس سفر کے ساتھ چلتے ہوئے 50-60 نفل پڑھ رہا ہوں، جہاز میں بھی نہیں چھوڑے. کوئی اللہ کے ساتھ دوستی لگانے کا ذریعہ نماز. سجدے سے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، یہ عجب آیت. اللہ نے کہا میری دوستی چاہتے ہو نا، سجدہ کرو، سجدہ کرو اور میرے قریب ہو جاؤ. تو نماز کو شوق سے پڑھا کرے اور دل لگا کے پڑھا کرے. نماز کا مزہ مل گیا تو پھر دیکھو نا، حضرت علی کو جو لگا تیر تو نکالنے لگے تو نکلے ہی نہ، تکلیف و شدید، انہوں نے چھوڑ دیا. جب انہوں نے نماز کے نفلوں میں کھڑے ہوئے تو انہوں نے نکالا، وہ ایسے بھی نہیں ہوئے. کہنے لگے تیر نکال لیا؟ کہا ہاں. کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں. عروہ بن زبیر کو گینگرین ہو گئی. گینگرین سمجھتے ہو؟ بلڈ سپلائی بند ہو جاتی ہے اور ڈیڈ ہو جاتی ہے. انہوں نے کہا یہ ٹانگنی، یہ کاٹنی پڑے گی، آپ تھوڑا شراب پی لیں تاکہ نشہ ہو جائے. کہنے لگے شراب اور ایمان ایک پیٹ میں کٹھے نہیں ہوتے، میں نماز پڑھتا ہوں تم کاٹ لینا. تو انہوں نے بیٹھ کے ٹانگ ایسے کر دی اور اللہ اکبر، انہوں نے یہاں سے کاٹا. کچھ سن کرنے کی کوئی چیز کوئی نہیں. ٹھیک ہے. پھر جب بلڈ نکلتا تھا تو اس کو بند کیسے کرتے تھے؟ اوپر کھالتا ہوا تیل ڈالتے تھے، وہ تیل سے وہ ساری جو تھی وینز وہ جل کے بند ہو جاتی تھی. تو اس سارے پروسیس میں ایسے بھی نہیں ہوا. سلام پھیرا تو کہنے لگے پاؤں کاٹ لیا؟ کہا کہ مجھے تو خبر ہی نہیں ہوئی. کہ دکھاؤ تو صحیح. انہوں نے ایسے دکھایا تو ایسے آسمان کی طرف کیا. یا اللہ تو گواہ رہو، میرا یہ پاؤں کبھی تیری نافرمانی میں نہیں چلا. تو بیٹا پتہ نہیں نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، پتہ نہیں کب اللہ بلا لے.
نماز کو خوبصورت بناؤ تو اب باقی چیزیں اپنے آپ سیٹ ہوتی جاتی ہیں، سیٹ ہوتی جاتی ہیں۔ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله